إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذرهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. حضرات گرامی و حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ جس کی توفیق و اعانت سے ہم اور آپ اس مقدس گھر میں مقدس دن اور مقدس گھڑی میں حاضر اور اکٹھا ہوئے ہیں. بعدہ درود و سلام ہو ان تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کا پیغام کما حقہ امت تک پہنچا دیا. سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس ٹاپک اور عنوان پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی وہ ہے صدقہ کرنے کے فائدے کتاب و سنت کی روشنی میں. سامعین کرام، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ کی روبرو تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا پیغام دیا کہ اگر تم لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہو یا اللہ رب العالمین کے راستے میں اگر تم مال خرچ کرو گے تو اللہ رب العالمین اس مال میں بے حد و حساب اضافہ کرے گا. اللہ نے کہا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، کہ جو لوگ اپنا مال اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں
ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگے اور ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ رب العالمین جس کے مال کو چاہتا ہے اور زیادہ کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العالمین زبردست کشادہ والا اور بردبار ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آپ اس آیت پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو گویا کہ انہوں نے 700 روپیے خرچ کیے۔ جو انسان 700 روپیے خرچ کرتا ہے اتنا ثواب اللہ رب العالمین 1 روپیہ خرچ کرنے پر عطا فرماتا ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی انسان آپ سے یہ کہے کہ بھائی آپ مجھے آج صرف 1 روپیہ دے دو، میں کل تمہیں اس کے بدلے میں 700 روپیے دوں گا، تو کیا کوئی انسان اسے 1 روپیہ دینے سے انکار کرے گا؟ کیا ہیلا و بہانہ بیان کرے گا؟ کیا حجت پیش کرے گا؟ ہرگز نہیں، وہ فوراً اسے 1 روپیہ دے دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ آج اگر میں اسے 1 روپیہ دوں گا تو اللہ رب العالمین تو وہ بندہ مجھے کل 700 روپیے دے گا۔ تو اس اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے جو اللہ رب العالمین کہتا ہے؟ اور کائنات میں سب سے سچائی والی بات اللہ رب العالمین کی بات ہے، سب سے حق پر مبنی والی بات اللہ رب العالمین کی بات ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر تم 1 روپیہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ رب العالمین اس روپیے کو 700 روپیے کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، صدقات و خیرات زیادہ سے زیادہ کرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ انسان اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے، انسان اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اپنے محبوب مال اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہ کر ڈالے۔ اللہ نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، کہ تم لوگ ہرگز نیکی نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنے مال میں سے اس مال کو خرچ نہ کر ڈالو جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہوں۔ اس آیت کریمہ کے پس منظر میں ذکر کیا جاتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کے بے مثال نمونہ پیش کیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے، بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے سب سے امیر انسان تھے، سب سے مالدار انسان تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی دوڑتے بھاگتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوتے اور کہتے کہ اے اللہ کے رسول، لگتا ہے اللہ رب العالمین کو میرا مال پسند آ گیا، لگتا ہے اللہ رب العالمین کو میرا وہ باغ پسند آ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ابو طلحہ وہ کیسے؟ کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی ہرگز نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنے محبوب چیز اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر نہ ڈالو۔ اور اے اللہ کے نبی، یہ باغ میرے نزدیک سب سے محبوب ہے، یہ باغ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے، اس لیے میں اسے اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ آپ ذرا تصور کیجئے صحابہ کرام لوگ کیا کیا نمونے پیش کیے، اپنے ان مالوں کو خرچ اللہ رب العالمین کے راستے میں کرتے تھے جو مال بہت زیادہ پسندیدہ ہوتے تھے، جو مال بہت اچھے ہوا کرتے تھے۔ آج ہم اپنے سماج کے اندر اس پر کائنہ نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسجدوں اور مدرسوں میں
وہ نوٹ دیے جاتے ہیں، وہ پیسے دیے جاتے ہیں، وہ سامان دیے جاتے ہیں جو بیکار کے ہوتے ہیں، جو نوٹ بازاروں میں نہیں چلتے ہیں، جو نوٹ دکانوں میں نہیں چلتے ہیں، وہ نوٹ مسجدوں میں دیے جاتے ہیں۔ اور آپ مشاہدہ کرتے ہوں گے، اگر آپ مسجد کے خزانچی ہوں گے تو آپ اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہوں گے، جو نوٹ پھٹے ہوتے ہیں، جو نوٹ انتہائی میلا ہوتا ہے، بازاروں میں چلنے کے قابل نہیں ہوتے، بازاروں میں اس کو لوگ نہیں لیں گے، وہ نوٹ مدرسوں مسجدوں میں دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اللہ رب العالمین کو وہ پیسے دیتے ہو، اللہ رب العالمین آپ کے پیسے کے محتاج نہیں ہے، اللہ رب العالمین آپ کے اس نوٹوں کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، تم محتاج ہو، تم فقیر ہو، تم یہ پیسے خرچ کرو گے تو تمہارے کام آئیں گے، یہ پیسے تم اللہ رب العالمین کے راستے میں دو گے تو تمہارے ہی کام آئیں گے، اللہ کو کام آنے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے میرے اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے راستے میں وہ چیزیں خرچ کریں جو میرے نزدیک یا آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، وہ مال اور وہ روپیے خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے بخاری کی روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ قال اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ابن آدم انفق علیہ۔ کیا پیاری بات اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ آج انسان چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم پر خرچ کرے، آپ چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ انفق یا ابن آدم انفق، اے ابن آدم خرچ کرو، اے ابن آدم خرچ کرو، انفق علیہ، تم پر خرچ کیا جائے گا۔ اگر تم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اگر تم اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرتے ہو تو اللہ رب العالمین تم پر خرچ کرے گا۔ اگر تم چاہتے ہو یا ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم پر خرچ کرے، ہم پر اللہ رب العالمین خرچ کرے، تو ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین کے راستے میں بے حد و حساب خرچ کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقات و خیرات کرنا چاہیے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسی لیے بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ چیزیں لے کر کے حاضر ہوتے ہیں، کچھ کھجور لے کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بلال یہ کھجور کہاں سے پائے ہوں؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ کھجور ہم چھپائے رکھے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے بلال کیا تم ڈرتے ہو کہ ہم اللہ رب العالمین راستے میں خرچ کریں گے تو ہماری یہ چیزیں ختم ہو جائیں گے؟ تم خرچ کرو، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اللہ رب العالمین تجھے اور عطا فرمائے گا۔ اگر تم اللہ رب العالمین راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ رب العالمین تجھے اور دے گا۔ اور یہ ایمان و عقیدہ ہم اور آپ کو ہونا چاہیے کہ اگر انسان اللہ رب العالمین راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اسے اور عطا فرماتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان مطلب پرست ہوا کرتے ہیں، انسان کوئی بھی کام کرتا ہے جب تک اس کے اندر فائدے حاصل نہیں ہوتے انسان اس وقت تک کوئی چیز خرچ نہیں کرتا ہے، کوئی چیز کام کرتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ اسلام کا جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام یہ دین فطرت ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانی فطرت کا بڑا خیال رکھا، اسی لیے شریعت کے جب بھی کوئی حکم اللہ رب العالمین نازل کرتا ہے یا کوئی چیز انسان کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کے فائدے بھی ذکر کر دیتے ہیں تاکہ انسان جذبے کے ساتھ وہ کام کرے، تاکہ انسان شوق کے ساتھ وہ کام کرے۔ اسی لیے میرے اسلامی بھائیوں، اگر آپ صدقہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے، بہت سارے فائدے آپ کو حاصل ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ انہی فائدے کے سلسلے میں آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میرے اسلامی بھائیوں، اگر انسان اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کا نفس پاک ہوتا ہے، تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دے رہا کہ اے نبی، آپ ان لوگوں کے مال کو وصول کیجیے صدقے کے طور پر، تطہرہم، جو مال یا جو صدقہ ان کے مالوں کو پاک کریں گے، وتزکیہم بہا، اور اس صدقے کے ذریعے ان کے نفس بھی پاک ہو جائیں گے، وصلی علیہم، اور اے نبی آپ ان پر دعائے رحمت کیجیے، ان صلاتک سکن لہم، یقیناً آپ کی دعاؤں سے
ان کو سکون ملتا ہے، آپ کی دعائیں ان کے لیے باعث سکون ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اگر انسان اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقات و خیرات کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، تو ان کے مال بھی پاک ہوتے ہیں اور ان کا نفس بھی پاک ہوتا ہے، اور پلس میں ایک اور چیز حاصل ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے وہ مستحق ہو جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے وہ حقدار بن جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میرے مال میں بڑھوتری ہو، اضافہ ہو، اور ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے، ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ میرے مال دن بدن بڑھتا جائے، میں دن بدن مالدار ہوتا جاؤں اور میرے مال میں اضافہ ہوتا جائے، تو انسان کو مال خرچ کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرنا چاہیے، کیونکہ صدقہ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، صدقہ کرنے سے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، کہا کہ یقیناً مومن مرد اور مومنہ عورتیں کا ان المصدقین المصدقات، یقیناً خرچ کرنے والے مرد اور خرچ کرنے والے عورت، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جو لوگ اللہ رب العالمین کو اچھا قرض دیتے ہیں، یضاعف لہم، اللہ رب العالمین ان کو اضافہ کر دیتا ہے، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے باعزت اجر ہوتا ہے۔ تو اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقات و خیرات کرتا ہے تو ان کے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، اللہ رب العالمین ان کے مال میں اضافہ کتنا اضافہ کر دے اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، اللہ رب العالمین 700 گنا بھی اضافہ کر سکتا ہے یا اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین اس کے مال کو بڑھا دے گا، یہ اللہ رب العالمین پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقات و خیرات کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی علیہ السلام نے 3 چیزوں پر قسم اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر انسان یہ کر لے گا تو اس کو یہ فائدہ ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام قسم اٹھاتے فرمایا کہ ما نقص صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قسم اٹھا کر کے امت کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ ما نقص صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائی، اگر آپ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، تو آپ فرشتوں کی دعاؤں کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ انسان کی دعائیں رد ہو سکتے ہیں، یہ بہت ممکن ہے، لیکن فرشتوں کی دعائیں رد نہیں ہوتے۔ اگر آپ اللہ رب العالمین راستے میں خرچ کریں گے تو فرشتے آپ کے لیے دعائیں برکت کریں گے، اللہ رب العالمین کے وہ برگزیدہ فرشتے آپ کے مال میں اضافے کی دعا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، کہ ہر دن ہر صبح 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، فیقول احدہما، اور ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور عطا کر دے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور عطا کر اور عطا کر۔ ویقول الآخر، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ خرچ نہ کرنے والے مال برباد کر دے، خرچ نہ کرنے والے انسان کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ آپ ذرا تصور کریں، اگر آپ اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقات و خیرات کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو فرشتے دعا کرتے ہیں ایسے انسان کے مال کے سلسلے میں کہ اے اللہ ان کے مال میں بڑھوتری کر دی، ان کے مال میں اضافہ کر دے۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم فرشتے کے دعاؤں کے حقدار بن سکیں۔ اسی لیے میرے اسلامی بھائیوں، انسان اگر چاہتا ہے میرے گناہ معاف ہو جائیں، میرے گناہوں کی بخشش ہو جائے، تو صدقات و خیرات کرے۔ صدقات و خیرات سے بھی گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ جو انسان جتنا صدقات و خیرات کرتا ہے وہ انسان گناہوں سے اتنے ہی دور ہوتا ہے اور اس کے گناہ اتنے ہی زیادہ اللہ رب العالمین معاف فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم،
کیا پیاری بات اللہ رب العالمین نے فرمایا، کہا کہ اگر تم اللہ رب العالمین کو قرض دو گے، اچھا قرض، یضاعفہ لکم، تو اللہ رب العالمین تمہیں اس میں اور اضافہ کر دے گا، ویغفر لکم، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو صدقات و خیرات کرنے سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ اس لیے جو انسان جس اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقات و خیرات کرتا ہے، وہ انسان گناہوں سے اتنا ہی دور رہتا ہے، اور وہ انسان اپنے گناہوں کو اتنی ہی معافی کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے انسان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور مال میں بھی اضافہ کر دیتا ہے جو انسان اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور امام البانی رحمہ اللہ اس روایت کو صحیح قرار دیتے ہیں، کہا فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ تکفرها الصلاۃ والصدقہ، کہا کہ اگر انسان اپنے بیوی، اپنے بچے اور اپنے پڑوسی کے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں، ان چیزوں میں پریشان ہو، بیوی سے پریشان ہو، بال بچوں سے پریشان ہو، پڑوسی سے پریشان ہو، تو کیا کرے؟ اور انسان صدقہ کرے۔ صدقہ کرنے سے یہ فتنے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، صدقہ کرنے سے یہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ تکفرها الصلاۃ والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ اگر انسان بیوی کے فتنے میں مبتلا ہے، بال بچوں کے فتنے میں مبتلا ہے، پڑوسی کے فتنے میں مبتلا ہے، اور ان لوگوں کے پریشانیوں سے پریشان ہو گئے ہیں، تو وہ انسان نماز کا اہتمام کرے، نماز پابندی کے ساتھ پڑھے اور صدقہ کرے، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرے اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، تو یہ پریشانیاں ختم ہو جاتے ہیں، یہ پریشانیاں مٹ جایا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہم سے ختم ہو جائے، ہم پر اللہ رب العالمین کا غضب نہ ہو، ہم پر اللہ رب العالمین کی ناراضگی نہ ہو، تو ایسے انسان کو بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، صدقات و خیرات کرنا چاہیے، کیونکہ صدقات و خیرات کرنے سے اللہ رب العالمین کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، جیسا کہ سلسلۃ الصحیحہ کی روایت ہے، کہا صدقۃ السر تطفئ غضب اللہ، کہا کہ چھپا کر کے صدقہ کرنے سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی ختم ہوتی ہے۔ جو انسان چھپا کر کے پوشیدہ طور پر اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں مال دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین کا غضب ان سے ٹل جاتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہم سے ختم ہو جائے، اللہ رب العالمین کا غضب ہم سے ختم ہو جائے، تو ہم اور آپ کو استطاعت کے بقدر اللہ رب العالمین راستے میں صدقات و خیرات کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین راستے میں مال خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح کے اسلامی بھائیوں، ہم میں سے ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ بن جائیں، اللہ رب العالمین ہم سے محبت کریں اور نہیں چاہیں گے۔ ہر مومن بندہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہم محبوب بندہ بن جائیں، اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرنے لگ جائے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، آپ کو یہ طریقہ اپنانا چاہیے، آپ کو یہ نسخہ اپنانا چاہیے، آپ صدقہ کریں، اللہ رب العالمین کے راستے میں خیرات کریں، اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کریں۔ اگر انسان اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی محبت اسے نصیب ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ یحبهم اللہ، کہ تین ایسے لوگ ہیں کہ جن سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، جنہیں اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ صَدَقَةً بِيَمِينِهِ يُخْفِيهَا، ایسا انسان جو اللہ رب العالمین کے راستے میں پوشیدہ طور پر چھپ کر کے
صدقات و خیرات کرتا ہے تو ایسے انسان سے اللہ رب العالمین محبت کر لیتا ہے، ایسے انسان اللہ رب العالمین کے محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، قبر کے عذاب کتنے ہولناک ہوا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کے خطبے میں بتایا جا چکا تھا کہ قبر کے منظر بڑے خطرناک ہوا کرتے ہیں۔ ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ عذاب قبر سے ہم محفوظ رہیں اور قبر کی سختی سے ہم محفوظ رہیں تو ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقات و خیرات کرنا چاہیے، کیونکہ صدقات و خیرات سے عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے انسان، عذاب قبر سے وہ انسان بچ جاتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، جیسا کہ المعجم الکبیر کی روایت ہے اور صحیح بات ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ عن اہلها حر القبور، کہا صدقہ کرنے والے انسان کو یہ صدقہ قبر کی سختی اور قبر کی تپش کو ختم کر دیتا ہے۔ جو انسان جتنا صدقات و خیرات کرتا ہے، جتنا اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ انسان اتنے ہی قبر کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم عذاب قبر سے محفوظ رہے، قبر کی سختی سے ہمیں بچا لیا جائے، تو ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقات و خیرات کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، قیامت کا منظر کتنا کٹھن ہوا کرتے ہیں، حشر کا میدان سے کون نہیں جانتا ہے، سب پسینے میں شرابور ہوں گے، یہ سورج کتنے قریب آ جائیں گے، یہ ہر انسان جانتا ہے۔ ایسے موقع پر اگر کسی کو اللہ رب العالمین کا سایہ نصیب ہو جائے تو کتنا ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین کا سایہ نصیب ہوتا ہے ایسے انسان کے لیے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقات و خیرات کرتی ہے۔ جو انسان اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقات و خیرات کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، ایسے انسان کے لیے اللہ رب العالمین کا سایہ نصیب ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین اسے اپنے سائے میں جگہ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں، کہ اللہ رب العالمین 7 قسم کے لوگوں کو اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک ایسا انسان ہوگا جو اللہ رب العالمین کے راستے میں مال اس طرح خرچ کرتا ہو کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ میں کیا خرچ کیا۔ اتنا پوشیدہ طریقے سے وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اسی طرح مسلم احمد کی ایک روایت میں ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ظل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، کہ انسان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ انسان اگر صدقات و خیرات کرتا ہے، اللہ رب العالمین راستے میں مال خرچ کرتا ہے، تو اس مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے، اس صدقہ کی وجہ سے وہ انسان صدقے کی سائے میں رہتا ہے۔ اتنی خوش نصیبی کی بات ہے میرے اسلامی بھائیوں۔ اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، صدقہ جو انسان کرتا ہے، اللہ رب العالمین راستے میں خرچ کرتا ہے مال، تو ایسے انسان کو جنت سے باب الصدقات سے پکارا جائے گا، اس کی آواز باب الصدقات سے آئے گی۔ اور کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ کو باب الصدقات سے آواز دیے جائے کہ اے انسان آپ ادھر آئیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دنیا میں بہت مال خرچ کرتے تھے، آپ اللہ رب العالمین راستے میں بہت مال دیا کرتے تھے، اس لیے آپ آج میرے دروازے سے داخل ہو جائیے۔ اس دروازے کا نام کیا ہے؟ باب الصدقہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، کہا ومن کان من اہل الصدقۃ دعیا من باب الصدقہ، کہا کہ جو انسان اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقات و خیرات کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، تو جنت میں اسے باب الصدقہ سے پکارا جائے گا اور وہ انسان باب الصدقہ کے دروازے سے داخل ہوں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقات و خیرات کرتے رہنا چاہیے، اور صدقات و خیرات کے جو سب سے بہترین جگہ ہیں وہ ہے اللہ رب العالمین کا گھر، مسجدیں ہیں۔ مسجدوں میں اللہ رب العالمین کا، مسجدوں میں ہم اور آپ کو خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا سب سے بہترین جو جگہ ہے وہ مسجد ہیں، مدرسے ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، مسکین ہیں، ان لوگوں پر صدقات و خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ مسجدوں میں اگر انسان اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مسجدوں پر پیسے لگاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نزدیک بہت محبوب ہوتے ہیں۔
اسی طریقے سے مدرسوں میں خرچ کرنا یہ بھی بہت بہترین جگہ ہے صدقہ کرنے کے لیے. یتیموں پر آپ خرچ کریں، بیواؤں پر آپ خرچ کریں، غریب غربا پر آپ خرچ کریں. اسلامی بھائیوں، ایک اور آپ کو راز کی بات بتا دوں. اگر آپ بیماریوں سے الجھے ہوئے ہیں اور بیماریوں سے الجھ کر کے پریشان ہیں، ڈاکٹروں کا چکر لگا لگا کر کے تھک گئے ہیں، علاج نہیں ہو رہا ہے ٹھیک طریقے سے، بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے، بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو آپ ایک مرتبہ اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کر کے آزما لیجیے. انسان اگر اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو یہ صدقات و خیرات کی وجہ سے انسان شفا بھی ہوتے ہیں. یہ شفا کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے. آپ بیماریوں سے لگ رہے ہیں، ڈاکٹروں سے آپ علاج و معالجہ کرا لیے کہ پھر بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، آپ کی بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے، آپ کو شفا نہیں مل رہی ہے، تو آپ ایک مرتبہ اس راز کو بھی اپنائیے، اس نسخے کو بھی اپنائیے کہ آپ اللہ رب العالمین راستے میں خرچ کریں. اگر آپ اللہ رب العالمین راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ رب العالمین اس خرچ کرنے کی وجہ سے آپ کو شفائے کاملہ اللہ عطا فرما دیں گے، آپ کی طبیعت ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، آپ صحت یاب ہو جائیں گے. اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، آج سماج کے اندر آپ دیکھیے کہ بخالت بڑھتی چلی جا رہی ہے. لوگ اللہ رب العالمین راستے میں خرچ کرنے سے بے حد کترا رہے ہیں. میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ بخالت اور کنجوسی یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سابقہ امت کو ہلاک و برباد کر دیا تھا، اور اسی بیماری کی وجہ سے، بخل اور کنجوسی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایک قوم کو ہلاک کر دیا تھا. صدقہ کرنا، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا، یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، کہ حسد کسی چیز میں جائز نہیں ہے سوائے دو چیزوں میں. انہوں نے کیا کہا کہ ایک علم ہے اور دوسرا مال ہے. اگر انسان اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو ایسے انسان پر آپ حسد کر سکتے ہیں. کس طرح حسد؟ کہ اللہ مجھے بھی اس طرح مال دے دیتا کہ ہم بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں. اس کو دوسرے زبان میں آپ غبطہ کر سکتے ہیں، رشک کر سکتے ہیں. تو یہ صدقہ کرنا ایک بہت عظیم عمل ہے. اس سے میرے اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقات و خیرات کرتے رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صدقہ کے ذریعے بیماری کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جب تک دنیا کے اندر رکھے دین اسلام پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. اقول لکم ما تسمعون فاستغفر اللہ لی ولکم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا للصلاة.